علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ آصف علی زرداری صاحب کا بڑا اہم بیان سامنے آیا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ آصف علی زرداری نے یہ کہا کہ سابق وزیراعظم یعنی شہباز شریف کو میں نے وزیراعظم بنوایا تھا اور سابق حکومت نے عوام کے لیے کوئی کام نہیں کیا اور شہباز شریف نے بھی کوئی کام نہیں کیا۔ یعنی 16 ماہ کی جو حکومت تھی جس کے وزیراعظم شہباز شریف صاحب تھے نون لیگ کے، اور انہوں نے کام کچھ نہیں کیا، یعنی 16 ماہ کی حکومت میں کوئی کام نہیں ہوا۔ یہ ایک بڑے اتحادی نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ 16 ماہ کی جو حکومت تھی پی ڈی ایم کی، وہ عوام کو ریلیف نہیں دے سکی، انہوں نے کام نہیں کیا، اور بلکہ جو ان کے اتحادی تھے انہیں بھی انہوں نے مایوس کیا، خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کو، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب نے یہ بیان جو دیا ہے، یہ بات سوچ سمجھ کے گفتگو کرتے ہیں، اور یہ بیان جو دیا ہے اس کے بعد نون لیگ کا کیا اس پر پوائنٹ آف ویو آتا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی خدمت پر یقین رکھتی ہے۔ دوسری جانب نواز شریف چاروں صوبوں کا دورہ اور اتحادی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے اور جلسوں سے خطاب بھی کریں گے۔ شیڈول طے کیا جا رہا ہے، مشاورت ہوئی ہے بہت اہم اجلاس میں نون لیگ کی، اور اب میاں صاحب جو ہیں چاروں صوبوں کا دورہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور اتحادی رہنماؤں سے، جس میں وہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ اور اتحادی رہنماؤں سے ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ زرداری صاحب سے ملاقات بھی ہوگی اور ان کی فضل الرحمان صاحب سے ملاقات بھی ہوگی۔ اتحادیوں میں ایم کیو ایم پاکستان بھی شامل ہے۔ اب دیکھتے ہیں اتحادیوں سے کس طرح کیا گفتگو ہوتی ہے، کیونکہ جو سب سے بڑے اتحادی تھے سابقہ حکومت میں، اس میں فضل الرحمان اور پاکستان پیپلز پارٹی تھی، اور پیپلز پارٹی مسلسل تنقید کر رہی ہے نون لیگ پر۔ دوسری جانب وزیراعظم پاکستان، اس وقت نگراں وزیراعظم پاکستان ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب، انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وفاداروں کو بھی الیکشن مہم ووٹ مانگنے کی اجازت ہوگی۔ وہ جو بات کی جا رہی بار بار کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو، اور الیکشن میں تبھی الیکشن شفاف مانے جائیں گے اور کریڈیبلٹی پہ سوالات بھی نہیں ہوں گے کہ نگراں حکومت یہ ماحول پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اور تمام سیاسی جماعتوں کو اجازت بھی ہوتی ہے، جتنی اجازت نون لیگ کو، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، دیگر جماعتوں کو ہوگی وہی پی ٹی آئی کو بھی، کیونکہ پی ٹی آئی کی جانب سے مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے رہنماؤں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، گو کہ گرفتاریاں 9 مئی کے واقعات، 10 مئی کے واقعات میں ہو رہی ہیں، اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو کچھ کیا گیا 9 مئی کو، جو لوگ ملوث ہیں ان سب کے خلاف آئین اور قانون کے تحت کارروائیاں ہونی چاہیے، گرفتاریاں بھی ہونی چاہیے، پھر عدالتیں جانیں اور وہ لوگ جانیں ان کو کیا سزائیں ہوتی ہیں، اور جو لوگ ملوث ہیں تو ظاہر پوری قوم کا تقاضا، پوری قوم کا مطالبہ بھی ہے کہ ان کو تو قرار واقعی کی سزا دی جائے۔ اسی پر ہم بات کر رہے ہیں، اور اس پر ہم بات کریں گے کہ سابق وزیراعظم شہباز شریف کی کارکردگی اور اگلا لائحہ عمل نون لیگ کا کیا ہوگا، چونکہ چاروں صوبوں کا دورہ کرنے نکلنے والے ہیں نواز شریف، اور انہوں نے اس حوالے سے ایک مشاورتی نون لیگ کا اجلاس ہوا ہے جس میں یہ فیصلے کیے گئے ہیں، جلسوں کا شیڈول مرتب کیا جائے گا، اور چونکہ یہ الیکشن کمیشن بہت پہلے کہہ چکا ہے جنوری کے آخری ہفتے الیکشن کا، لیکن جو تاریخ سامنے آئی ذرائع کے حوالے سے خبریں بہت سارے چینلز نے بھی چلائی کہ جی متوقع تاریخ 28 جنوری 2024 ہو سکتی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ میں بھی یہ کیس موجود ہے کہ جی اب تک تاریخ کا اناؤنسمنٹ نہیں ہوا، شیڈول کا اناؤنسمنٹ نہیں ہوا، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ چونکہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، آئین تو یہ کہتا ہے کہ 90 دن میں انتخابات کرا دیے جائیں جب حکومت مدت کمپلیٹ کر کے گھر چلی جاتی ہے، اور اگست میں گورنمنٹ گئی تھی اور چند دن قبل انہوں نے اسمبلیاں توڑی تھی، اور اس کے بعد ظاہر 90 دن کا ٹائم اگر کمپلیٹ کرتی 13 اگست تک تو پھر 60 دن میں الیکشن کروانے ضروری تھے۔ اب 90 دن میں الیکشن تو ہوتے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ الیکشن کمیشن بہت پہلے کہہ چکا ہے جنوری کے آخری ہفتے کا، اور اب نومبر میں 90 دن پورے ہو جاتے ہیں، تو 90 دن والی بات تو ہے نہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان اس پر کیا ایکشن لے گا، اور الیکشن کمیشن کا جو موقف ہے کہ چونکہ ہم حلقہ بندیاں کر رہے تھے تو 90 دن میں پاسبل نہیں تھا، تو اس کو کس حد تک درست تسلیم کیا جاتا ہے، کیونکہ مشترکہ مفادات کونسل کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں چاروں صوبے کے وزیر اعلیٰ موجود تھے، سندھ کے بھی موجود تھے اس وقت وہاں، اور دستخط کیے گئے تھے، ایم کیو پاکستان نے بھی اس پر دستخط کیے تھے حلقہ بندیوں کے حوالے سے، حالانکہ ان سب کو معلوم تھا کہ حلقہ بندیاں ہوں گی تو پھر 90 دن میں الیکشن نہیں ہو سکیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی دستخط کر دیے گئے۔ لیکن ہمارے اس پروگرام میں سابق ایڈیشنل جو الیکشن کمیشن تھے انہوں نے یہ کہا تھا، ایڈیشنل سیکرٹری الیکشن کمیشن نے، کہ جی یہ سارا جو پروسیس ہے یہ 40 دن میں بآسانی حلقہ بندیاں کی جا سکتی تھیں، اور ماضی میں یہ ہوتا آیا ہے، یہ جان بوجھ کر تاریخ دی گئی ہے، ان کا اپنا ایک موقف تھا، لیکن بہت سارے لوگ اس کو بھی درست تسلیم کرتے ہیں کہ جناب وہ بالکل درست فرما رہے ہیں اور ایسا ہو جانا چاہیے اور ہونا چاہیے تھا، لیکن ظاہر ہے اب تو ڈیٹ گزر چکی اس بات کی کہ اس پر کیا ان کا موقف سامنے آئے گا، وہ عدالت میں جمع کریں گے۔
اب دوسری طرف یہ جو آپس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں الیکشن سے قبل اس طرح کے جو بیانات دے رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، کارکردگی کی بات ہو رہی ہے. اس پر ہم بات کریں گے کہ یہ جو بہت بڑا ایک الزام عائد کیا ہے آصف علی زرداری نے کہ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کو وزیر اعظم تو میں نے بنوایا تھا لیکن انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. اسی طرح وہ کہتے ہیں سابق حکومت نے بھی عوام کے لیے کوئی کام نہیں کیا. اسی پر ہم بات کر رہے ہیں. عظمیٰ کاردار نون لیگ کی سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ. عظمیٰ کاردار صاحبہ، کیا کہیں گی؟ اس پیپلز پارٹی کی جانب سے مسلسل تنقید کی جا رہی ہے. بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ یہ میں تو اب ان سے ہمدردی کا اظہار ہی کر سکتی ہوں پیپلز پارٹی سے. انہوں نے اپنے دماغ میں یہ سوچ لیا تھا کہ جو اگلا پرائم منسٹر ہے وہ بلاول بھٹو ہے. اب ان کی ساری امیدوں پہ پانی پھر گیا کیونکہ میاں محمد نواز شریف واپس آ گئے اور انہوں نے جو ان کا دیکھا ہے کہ 21 اکتوبر کو پورا پاکستان کس طرح نکل کے ان کے استقبال کے لیے آیا، تو اب وہ جو مرضی آئیں بائیں شائیں بولتے رہیں. بات سر یہ ہے کہ میاں صاحب شیر تو میدان میں آ گئے. تو اب ٹھیک ہے، رونے پٹنے کی بجائے ان کو اب چاہیے کہ الیکشن کی تیاری کریں، کیونکہ ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم ایک سیاسی جماعت ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ یہ انہوں نے وقت بھی گزارا اور جو بھی تھا، لیکن اب اس طرح کی باتیں کرنے سے کوئی فائدہ تو ہونا نہیں، کیونکہ سارا جو مقابلہ ہے وہ تو اب الیکشن کے میدان میں ہونا ہے. تو میرے خیال میں زرداری صاحب نے ہمارا بڑا مطلب اچھا ٹائم گزرا ہے ان کے ساتھ اور میں ان کی عزت بھی کرتی ہوں، لیکن اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس ہیں نا، اس سے صرف سڑنے کی بو آتی ہے کہ جو دل جلا نہیں جس طرح کی باتیں کرتا. نہیں، لیکن اس پہ عظمیٰ صاحبہ ٹھیک ہے اگر آپ دل جلا کہہ رہی ہیں انہیں، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں پیپلز پارٹی نے یہ بھی کہا کہ جی نواز شریف کو لاڈلا بنایا جا رہا ہے، اسی طرح جس طرح 2018 میں خان صاحب تھے. پھر یہ بھی کہا کہ کارکردگی نہیں. دیکھیں کارکردگی میں تو پھر پیپلز پارٹی بھی دامن نہیں بچا سکتی نا، وہ حکومت کا تو بھی حصہ تھے. دیکھیں یہ باتیں جو ہے نا، میں اس پہ اب کیا کامنٹ کروں. آپ نے جو جتنا مشکل ٹائم نون لیگ نے دیکھا ہے اور ان کے لیڈران نے دیکھا ہے، میرے خیال میں کسی نے پچھلے 4 سال میں نہیں دیکھا. ان کے تمام لیڈران کو جیل میں ڈالا ہوا تھا، اور اصل جو ڈیل تھی وہ تو ہوئی تھی 2018 میں، جب عمران خان کو انہوں نے پروجیکٹ عمران لانچ کیا تھا اور میاں محمد نواز شریف کو انہوں نے ایک ناجائز اور ایک بالکل بے بنیاد سازش کی وجہ سے انہوں نے باہر نکالا تھا. تو اصل میں تو جو ہے جبر برداشت کیا ہے میاں محمد نواز شریف نے، اور زرداری صاحب جو ہیں اس کو ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اب آگے پی ٹی ایم کی حکومت میں کیبنٹ میں ان کے کتنے، ذرا گنتی کریں نا، ان کے کتنے منسٹر بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. اور ان کے کہنے سے اور ان کی بہت ساری باتیں، میرے میاں محمد نواز شریف تو پی ڈی ایم کی جب حکومت آئی تھی تو انہوں نے شہباز شریف کو کہا تھا کہ آپ اپنی الوداعی تقریر تیار رکھیں، جیسے ہی آپ پی ایم بنتے ہیں آپ نے اسمبلی ڈیزالو کرنی ہے اور ہم نے الیکشن میں جانا ہے. وہ تو دیکھیں نا، صحیح ڈیسیجن تو نواز شریف کی، صحیح ویژن نواز شریف صاحب کی تھی. زرداری صاحب نے یہ کہہ کے لٹکا دیا کہ نہیں یہ خان چڑھائی کر رہا ہے اسلام آباد پہ، اور پھر وہ ایک تو ڈیفالٹ کا جو سر پہ تلوار لٹک رہی تھی، ورنہ میاں صاحب تو بالکل تیار نہیں تھے حکومت لینے کے لیے. تو اب یہ کہنا کہ جی شہباز شریف نے کام نہیں کیا، تو کام تو بات ساری یہ ہے کہ سانجھا تھا نا، جتنا ہمارا تھا اتنا ہی ان کا بھی تھا. اچھا یہ یہ ہمارے بات درست ہے، ساتھ تھے. یہ بات تو درست ہے آپ کی کہ ظاہر ہے ساتھ تھے آپ کے جتنی بھی حکومت میں لوگ شامل رہے، 13 جماعتیں شامل رہیں، وہ کوئی بھی دامن نہیں بچا سکتا. ٹھیک ہے، اب اپنا حصہ بقدر جستہ کہہ لیجئے کہ جی کسی کے پاس 6 وزارتیں تھی، کسی کے پاس 2 وزارتیں تھی، اس کے مطابق ہی صحیح، لیکن اس بات کو سب کو تسلیم کرنا چاہیے. اچھا اس وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ میاں صاحب کی وطن جو واپسی ہوئی ہے وہ ڈیل کا نتیجہ ہے، اور میاں صاحب کو چھوڑنے جس طرح ایمبیسڈر آئے ہیتھرو ایئرپورٹ پر، پھر پروٹوکول میاں صاحب کو جو ایئرپورٹ پر ملا ہے، اس سے لگتا یہی ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے دوبارہ، اور اس ڈیل میں ظاہر ہے اگر میاں صاحب کے ساتھ ہو گئی ہے تو پھر پیپلز پارٹی تو فارغ ہو جائے گی. دیکھیں کیا یہ باتیں کرتے ہیں میاں صاحب، وہ شخص ہیں جن کو انہوں نے ہر دفعہ الیکشن آنے سے پہلے ڈر کے مارے میدان سے ہی نکال دیا تھا. کئی دفعہ ان لوگوں نے صرف ایک الیکشن میاں صاحب لڑ سکے تھے. انہوں نے تو خود سالہ سال 7 سال انہوں نے جو ہے وہ اذیت برداشت کی ہے. انہوں نے کیا ڈیل کرنی تھی کسی کے ساتھ؟ وہ ڈیل کر کے نہیں آئے ہیں، وہ صرف اب اس لیے آئے ہیں
کیونکہ پہلے وہ گڈ ٹو سی یو کی وہ ایک راگ لاپا ہوا تھا، آپ کو پتہ ہی ہے، تو وہ کیوں آتے اس وقت جب ان کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں مل رہا تھا، اور وہ سارے آپ کو پتہ ہے ٹکا ٹوکری کر کے زبانتیں ان کی جھولی میں ڈال رہے تھے عمران خان کی، آپ کے جو چیف جسٹس جو چلے گئے ہیں اب، تو اس لیے میاں صاحب نے کسی سے کوئی ڈیل نہیں کی، میاں صاحب نے آنا ہی آنا تھا، اور انہوں نے آنا ہی تب تھا جب انہوں نے الیکشن کیمپین اپنی پارٹی کی لیڈ کرنی تھی، تو یہ کہنا کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی. اچھا نہیں، یہ جو آپ بات کر رہی ہیں ڈیل تو عظمیٰ صاحبہ کہ آپ نے کہا کہ جی ظاہر ہے انہوں نے اسی وقت آنا تھا جب الیکشن مہم چلانی تھی، اور یہ باتیں ظاہر طے ہو چکی تھیں کہ الیکشن مہم چلانے وہ آئیں گے پارٹی کی جانب سے، لیکن وہ تو ٹھیک ہے اگر آپس میں یہ طے کی ہوں گی، پارٹی نے مشاورت کی ہوگی اس بات پر، لیکن یہاں تو ظاہر گارنٹیاں دی گئی تھی 4 ہفتے میں واپس آ جائیں گے، وہ تو 4 سال نہیں آئے، صرف اس وجہ سے نہیں آئے کہ جی میں تو الیکشن ہوں گے تو آؤں گا ورنہ نہیں آؤں گا. نہیں دیکھیں، میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح سے وہ گڈ ٹو سی یو کا راج تھا، تو ایسے ماحول میں میاں صاحب واپس آ کے کیا کرتے؟ کوئی وہاں پہ آپ کو نظر آ رہا تھا فیئر پلے؟ کوئی آپ کو نظر آ رہا تھا کہ انصاف کا ترازو جو ہے وہ برابر ہے ساروں کے لیے؟ اچھا اس وقت لیول اگر پلینگ فیلڈ آپ کو ہے؟ آ رہا تھا تو وہ بتا دیں. اچھا اس وقت عظمیٰ صاحبہ، اس وقت آپ سمجھتی ہیں سیاسی کارکن کے طور پر کہ اس وقت لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے یکساں ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی والوں کا کہنا یہ ہے کہ دیکھ لیجیے ہمارا تو کوئی شخص باہر آ کے نہ مہم چلا سکتا ہے، نہ جلسے ہم کر سکتے ہیں، نہ ریلی نکال سکتے ہیں. اس طرح یہاں پر ہم پیپلز پارٹی کی بات کریں، وہ کہتے ہیں دیکھ لیجیے جناب سارے پروٹوکول انہی کے لیے ہیں، سب کچھ انہی کے لیے ہو رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں الیکشن 90 دن میں کرائیں تو 90 دن میں الیکشن نہیں ہو رہے. دیکھیں یہ سب جو ہے نا یہ بہانے ہیں. ہم بھی ایک سیاسی جماعت ہیں، باقی سب بھی سیاسی جماعتیں ہیں، سارے میدان میں اترے ہوئے ہیں، سارے اپنا اپنا. اب زرداری صاحب نہیں بیٹھے وہاں پہ سب کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بلاول صاحب نہیں نکلے اپنے جلسے کر رہے ہیں، اور وہ جو ثانیہ کارساز نے جو تھا پوری کوریج ان کو پی ٹی وی نے دی ہے، تو کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے؟ اور جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، دیکھیں یہ عمران خان جو ہیں یہ مکافات عمل فیس کر رہے ہیں. یہ جو انہوں نے سارے اداروں کے خلاف کھڑا کیا اور اداروں پہ حملہ کروایا اپنی پارٹی سے کے لوگوں سے، تو یہ اس کا خمیازہ پوری پارٹی اب بھگت رہی ہے. اب عمران خان کو چاہیے کہ مہربانی کر کے وہ آپ قانون کے سامنے اپنے آپ کو اپنے کیسز بھگتیں اور پارٹی کسی اور کے ہاتھ میں دے دیں نا. 100-200 لوگ اگر جو ہے یہ کیسز بھگت رہے ہیں تو باقی پارٹی بھی تو ہے نا باہر. یہ کیوں نہیں اور لوگوں کو، شفقت محمود بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح سے کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں پارٹی تھما دیں، وہ اپنے پھر الیکشن کیمپین چلائیں. کس نے ان کو روکا ہے؟ کوئی الیکشن کمیشن نے ان کو نااہل کیا ہے؟ کوئی نہیں نااہل نہیں کیا. نااہل نہیں کیا، تو لیکن یہ رونے آپ پٹنے بھی کی بجائے میدان میں اتریں. یہ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بطور سیاسی کارکن کے اور رہنما کے طور پر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ پی ٹی آئی بطور جماعت بین نہ ہو، انتخابات میں حصہ لینا چاہیے ان کو، سی کے خان صاحب نے یا جن لوگوں جو لوگ ملوث ہیں 9 مئی میں ان کو سزائیں بھی ہوں، قانون کے مطابق ان سے بات چیت کی جائے، لیکن باقی لوگوں کو حصہ لینے دیا جائے؟ جی بالکل. دیکھیں اگر آپ نے سیاسی آپ نے عمل میں حصہ لینا ہے اور ایک سیاسی طریقے سے لینا ہے جس میں کوئی آپ جو ہے یہ 9 مئی ٹائپ کی بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے، تو پھر آپ بالکل کریں، کوئی آپ کو نہیں روک رہا ہے. ان کو کون روک رہا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں. کوئی نہیں روک رہا ہے ان کو. یہ جو بھاگے ہوئے ہیں وہ تو خود ہی فرار ہیں، نہیں دیکھیے باقی پارٹی تو بیٹھی ہوئی ہے. نہیں تو یہ جو آپ بھی دیکھ رہی ہوں گی عثمان ڈار کی پریس کانفرنس، صداقت عباسی کی پریس کانفرنس اور ہاں دیگر تو لوگوں پھر کی. اب یہ دیکھیں نا جس ٹائپ کے لوگ بھرے ہوئے تھے خان نے اپنی پارٹی میں، وہ کچھ اتنا سا بھی پریشر برداشت نہیں اگر کر سکے. اور نون لیگ میں کس نے چھوڑا تھا پارٹی کو؟ کسی نے نہیں چھوڑا. اچھا پریشر ان کے سارے برداشت. لوگوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہوا تھا، ساروں کو قید تنہائی میں تھے اور کال کوٹڑیوں میں ڈالا، پوری لیڈرشپ کو ڈالا ہوا تھا. کس نے پارٹی چھوڑی؟ کسی نے نہیں چھوڑی. تو ان کو کیا جب اسی ٹائپ کے لوگ رکھے ہوئے تھے جو کہ کمزور تھے، جو کچھ برداشت ہی نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے. یہ تو عمران خان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ اس نے کس ٹائپ کی پارٹی بنائی تھی. اچھا جیل میں جو ڈالا اچھے ہوا تھا لوگ تھے. نون لیگ کے، بالکل درست ہے، پیپلز پارٹی کی فریال طالپور صاحبہ، زرداری صاحب بھی جیل میں تھے، نون لیگ کی لیڈرشپ بھی جیل میں تھی، لیکن ان کا تو پتہ تھا جیل میں. یہ تو کہتے ہیں کوئی پکنک بنانے نکلا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے میں چلے پہ گیا ہوا تھا. یہ سارے دیکھیں نا اس وقت قانون سے راہ فرار اختیار کی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے کتنی مشکل سے عمران خان جو ہے وہ اریسٹ ہوا ہے. میں تو بھول ہی گئی ہوں، کوئی پتہ نہیں کتنے دفعہ پولیس گئی اور انہوں نے پولیس کے اوپر پیٹرول بم پھینکوائے، گاڑیاں جلائیں، پولیس والوں کو زخمی کیا.
یہ قانون کو اس طرح سے اور ہاتھ میں لے لیں، ریاست کے اوپر آپ حملہ کر دیں، یہ بھی درست ہے، یہ ایسی بات نہیں چلے یہ گی، یہ واقعات بھی بالکل ہوئے نہیں ہیں، چلے گی ایسی بات. یہ واقعات ہاں ہوئے ہیں بالکل بالکل. ہوئے، نہیں یہ بالکل ہوئے. تو درست ہے آپ کی یہ بات، ایسا بھی ہوا ہے، لیکن جس طرح آپ نے خود کہا کہ بھئی لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے ہونی چاہیے، جس طرح بات کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت ہونی چاہیے، یہ آپ کا اگر موقف ہے، نون لیگ کا موقف ہے تو وہ نہیں اچھی دیکھیں، بات ہے. اب گھر بیٹھ کے رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا. ہم دیکھیں نا، اب مریم نواز صاحبہ ایز سینئر وائس پریزیڈنٹ اور چیف آرگنائزر پچھلے 2 مہینے سے دن رات انہوں نے ایک کر دیا ہے. وہ نکلی ہیں، پوری آرگنائز کی ہے انہوں نے، نئے سرے سے ریسٹرکچر کیا، خواتین کو متحرک کیا، یوتھ ان کے ارد گرد سارا چل رہا ہے، سوشل میڈیا ٹیمز انہوں نے اپنی بنائی. تو یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ کیوں نہیں کرتے؟ ان کی پارٹی جو باہر بیٹھی ہوئی ہے کرے نا پھر یہ. اچھا، سوشل میڈیا پہ بھی کہا گیا کہ جی خان صاحب نے تو کروڑوں روپے سوشل میڈیا ورکرز کو دیے جو رکھے ہوئے تھے، مہم چلاتے تھے، ٹاپ ٹرینڈ بنا لیتے تھے، فوج کے خلاف بھی، ملک کے خلاف بھی. تو آپ لوگوں نے بھی سوشل میڈیا لوگ رکھے ہوئے اور اس طرح کروڑوں روپے دیے جا رہے ہیں ان کو بھی؟ نہیں جی، ہمارے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، اور ہم بلیو کرتے ہیں کہ سچ ہونا چاہیے. لوگوں کو حقیقت جو ہے وہ سامنے سوشل میڈیا پہ رکھنے چاہیے. یہ تو اتنی فیک نیوز، یہ تو پروپیگنڈا مشینز ہیں ان کی، فیک نیوز کی مشینز ہیں. اب لمز میں انہوں نے پورا وہ فیک نیوز ایک جھوٹ پہ مبنی ایک انہوں نے کلپ چلایا ہوا تھا کہ پولیس آ گئی لوگوں کو پکڑنے وہاں پہ، بعد میں لفظ میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور وہ سب جھوٹ، سب جھوٹ. تو ان کا تو جھوٹ منٹ میں پکڑا بھی جاتا ہے. تو ایسے سوشل میڈیا کا کیا فائدہ ہے جس میں صرف اچھا پھر ان کا گالی گلوچ کا چونکہ کلچر ہے، تو جہاں پہ وہ مولانا کے پیچھے جب نماز پڑھی ہے اسد کیسر اور ان کے وہ سارے محمد علی گروپ نے، علی محمد نے. تو پھر انہی پہ پڑ گئے، پھر انہی کے گلے پڑ گئے، انہی کو گالیاں دینی شروع کر دی. تو یہ وہ ٹریننگ ہے جو ان کے لیڈر نے ان کو دی ہوئی ہے، اور اب بھگتے ہیں، اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس بات کا. اچھا، ہمارا سوشل میڈیا جو ہے کبھی نہ گالی گلوچ میں پڑتا ہے اور نہ کسی وہ حقیقت اور سچائی پہ مبنی جو بھی بات ہے وہ اس پہ فوکس اچھا، کرتے ہیں. جاتے جاتے میں چاہوں گا ایک آخری بات یہ پوچھا جائے آپ سے کہ ایک نئی ٹی وی پہ گفتگو کرتے ہوئے فیصل واوڈا صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ جی نون لیگ، استحکام پاکستان پارٹی، پرویز خٹک کی پارٹی اور چند جو ہے آزاد امیدوار، یہ لوگ کامیاب ہوں گے اور یہ مل کے حکومت بنائیں گے، یہ طے ہو چکا ہے. یہ میں نے تو نہیں سنا، کب کہا ہے انہوں نے؟ یہ حامد میر صاحب کے پروگرام میں کہا ہے گزشتہ روز. جی دیکھیں، اب یہ تو الیکشنز میں بالکل ہماری پارٹی تو بہت متحرک ہے. نون لیگ ایک نیشنل، سب سے بڑی نیشنل، سب سے زیادہ جو متحرک پارٹی اس وقت نون لیگ ہے. باقی آئی پی پی جو ہے وہ ان کو بھی ہم وی وش دیم بیسٹ آف لک، وہ بھی اپنا کریں، زور آزمائی کریں، سب اپنا زور آزمائی کریں جتنے بھی لوگ ہیں. اور جو سب مایوس ہوئے ہیں پی ٹی آئی سے، وہ ظاہر ہے وہ جا کے تو خٹک صاحب یا آئی پی پی والوں کو سب پی ٹی آئی میں سے لوگ جوائن کر رہے ہیں نا، کیونکہ ہر ایک کا اپنا سیاسی مستقبل ایٹ سٹیک ہے. اور جن لوگوں کا نے جب ایک چیپٹر اس طرح سے جو پی ٹی آئی کا انہوں نے بیڑا غرق جب کیا ہے پارٹی کا، تو ظاہر ہے پھر ہر ایک نے لوگ سوچنا ہے کہ مایوس میرا ہو کے ظاہر مستقبل ہے، کیا اب ہے، میں نے لوگ فیوچر میں مایوس کیسے ہو کے، سیاست جی کرنی ہے. جی، لوگ مایوس ہو کے پھر ادھر ادھر جاتے بھی ہیں جہاں بہتر مستقبل لگتا ہے یا بہتر حالات ان کو لگتے ہیں. اچھا، آئی پی پی سے کوئی نون لیگ کا بھی ہے الیکشن میں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ، یا الیکشن کے بعد ہی بات ہوگی ان سے؟ نہیں میرے خیال میں ابھی تک تو فی الحال کوئی میرے نالج میں تو نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. اگر کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ پارٹی انہیں مناسب سمجھی تو وہ سب کے سامنے آ جائے گی الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد. ابھی فی الحال تو سندھ میں بھی ہماری کوئی اتحاد پارٹی بننے جو جا ہے، رہا ہے جس میں نون لیگ بھی شامل ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کو اتحاد بنانے جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے اس میں جی ڈی اے بھی ہوگا، ایم کیو ایم ہوگی، نون لیگ ہوگی. اس آپ کے پاس ہے اس جی طرح جی، کی کوئی؟ ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ رابطے ہیں انشاءاللہ، اور سب مل کے دیکھیں، مل کے بیٹھ کے تو تبھی گاڑی چلے گی پاکستان کی. اگر آپ نے کہا کہ جی جس طرح عمران خان کہتے تھے کہ میں دہشت گرد سے ہاتھ ملا لوں گا، میں کسی سیاسی بندے سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، یہ سب چور ڈاکو ہیں، تو اس طرح سے تو پاکستان نہیں چل آگے سکتا. نہیں چلے گا، سب کو بالکل ساتھ درست. بیٹھنا پڑے گا تو پاکستان آگے چلے گا. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ عظمی کارزاد صاحبہ، سینئر رہنما نون لیگ. اور یہ گفتگو جو سنی ناظرین آپ نے، خاص طور پہ یہ آپ کی بات بہت اچھی انہوں نے کی کہ جی سب کو مل کر بیٹھنا پڑے گا، سب کو مل کر آگے بڑھانا ہے پاکستان کو اگر، تو ملنا ضروری ہے سب کا. تمام گلے شکوے آپس کے دور کر کے اور ملک کے لیے ایک ہونا پڑے گا. سیاسی اختلافات بالکل رکھیں لیکن اس حد تک دشمنی تک اس کو نہ لے کے جائیں. اور یہی تمام لوگ بھی
جو سینئر سیاستدان ہیں، جو زیرک سیاستدان ہیں، جو دانشور اس ملک کے، وہ بھی اس بات کو مسلسل کر رہے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے، جس نے جو کیا ہے ان کو قانون کے مطابق کٹہرے میں لائیں، ان کو سزائیں بھی ہوں، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کسی، اور لیول پلینگ فیلڈ بھی سب کو ملنی چاہیے، اور سب کو مل کر ہی، جس طرح ایک میثاق جمہوریت ہوا تھا ماضی میں، محترمہ بینظیر بھٹو، نواز شریف اور دیگر لوگ شامل تھے، تو اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، خاص طور پر معاشی حالات کی اگر ہم بات کریں تو اس میں میثاق جمہوریت کی بڑی ضرورت ہے، خاص طور پر میثاق جمہوریت کے بعد میثاق معیشت کی بہت ضرورت ہے، معیشت کے حوالے سے، تاکہ سب اکٹھی ہوں تمام جماعتیں، اور کوئی لائحہ عمل اس طرح کی ترتیب دیا جائے کہ اسی لائحہ عمل کو کوئی بھی سیاسی جماعت اس پہ ہو، وہ پی ٹی آئی ہو، وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، سب اس کو بعد میں بھی فالو کریں، حکومت کسی کی بھی آئے۔ اب ہمیں جوائن کیا جی پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں، سابق ممبر ہیں سندھ اسمبلی، عدیل احمد، بہت شکریہ۔ عدیل احمد، کیا کہیں گے خاص طور پر اس خبر کے بعد کہ جس میں وزیراعظم نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے وفاداروں کو بھی الیکشن مہم ووٹ مانگنے کی اجازت ہوگی، جو خاص طور پر بہت سارے لوگ اس پر سوال اٹھا رہے تھے کہ جناب شاید پی ٹی آئی والوں کو اس طرح کی کوئی سہولت میسر نہیں ہوگی، لیکن نگراں وزیراعظم نے صاف کہہ دیا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، چیئرمین پی ٹی آئی کے جو بھی وفادار ہیں، جو الیکشن میں مہم چلانا چاہتے ہیں، جو عوام سے ووٹ مانگنا چاہتے ہیں، چونکہ جنوری کے آخر میں الیکشن بھی ہوں گے تو ان کو اجازت ہے، تو اب تو گلے شکوے نہیں ہیں آپ کے نگراں حکومت سے؟ رحمان الرحیم، بہت شکریہ جی، آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا۔ دیکھیں، نگراں وزیر اعظم صاحب بادشاہ سلامت، بہت بڑے دل کے آدمی اور ایماندار آدمی، سب کو ایک یکساں ماحول فراہم کرنے والے، جو آئین کے آرٹیکلز کے اندر ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ تو بخوبی جس طرح پوری کر رہے ہیں، وہ نظر آ رہا ہے، پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت ملک کی جو سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کے ہزاروں کارکنان جو ہیں وہ قید ہیں، سینکڑوں لیڈران جو ہیں وہ قید ہیں، اور ڈزنز آف لیڈرز جو ہیں ان کی پریس کانفرنسز کر کے ان کو پارٹی چھڑوا دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ہیں وہ بیچارے روپوش، کیونکہ ان کے اوپر متعدد ایف آئی آرز ہیں دہشت گردی کی، جھوٹی ایف آئی آرز، جس میں کوئی سبسٹنس نہیں، کوئی بنیاد نہیں، کسی عدالت میں وہ ٹھہر نہیں سکتی، ایک کیس سے ضمانت ملتی ہے تو دوسرے میں گرفتار کر لیتے ہیں، دوسرے میں ملتی ہے تو تیسرے میں گرفتار کر لیتے ہیں، جب کوئی کیس نہیں بنتا تو بغیر کسی وجہ کے گرفتار کر لیتے ہیں، پھر عدالت میں جا کے ذلیل ہوتے ہیں لیکن پھر بھی گرفتار کرتے ہیں۔ تو یہ تو نگراں حکومت کی جو غیر جانبداری ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ لیکن کراچی والا آفس تو آپ کو کھل گیا، کراچی والا آفس کھول دیا گیا تھا عدالت کے حکم پر، تو وہاں تو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں یا نہیں ہیں؟ عدالت کے حکم پر بالکل کھل گیا تھا، اس کے بعد بدماشی کے زور پہ دوبارہ بند کروا دیا گیا۔ اچھا، اس وقت بند ہے؟ نادیدہ قوتوں کی جانب سے، تو پولیس والوں پہ حملہ ہوا نا عدیل، وہ تو پولیس والے وہاں سے کچھ گزر رہے تھے، وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی والوں نے حملہ کیا، وردی پھاڑ دی، اور وہ آپ کے دفتر کے بالکل سامنے، نرسری پہ جو دفتر ہے آپ کا۔ جی وہ ایف آئی آر میں نے پڑھی ہے، وہ ردی کے ٹوکری میں جانے والی ایف آئی آر ہے وہ، جس ٹائم انہوں نے حملے کا کہا ہے کہ پولیس پر حملہ ہوا ہے، اس سے پہلے ہم دفتر بند کر کے سارے کارکنان وہاں سے جا چکے تھے، تو وہاں کی سی سی ٹی وی کیمراز نکال کے ویڈیو فوٹیج جو ہے وہ جاری کریں، کس نے حملہ کیا، کس نے پولیس والوں کو مارا، فیسز آئیڈینٹیفائی کریں، ہمیں بتائیں آپ کے فلاں کارکن نے پولیس پہ حملہ کیا، ہم خود پروڈیوس کریں گے کورٹ آف لاء میں اس کو۔ ایک جس طرح سے پورے پاکستان میں جھوٹی بوگس قسم کی ایف آئی آر بنا رہے ہیں، اسی طرح کی وہ بھی ایک ایف آئی آر ہے۔ اچھا، اس دن کے بعد سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آفس بند پڑا ہوا ہے، آپ لوگوں کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے؟ آفس کو بند کروایا گیا ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے آفس کو بند کروایا گیا ہے عدالتی احکامات کے باوجود، اور کوئی جواز نہیں دیا انہوں نے کہ کیوں بند کرایا کے ذریعے کوئی جواز نہیں، کسی قسم کا کوئی قانون نہیں اس ملک میں، کوئی۔ تو اس پر اگر یہ کورٹ کے حکم کی اگر توہین کی گئی ہے تو دوبارہ کورٹ سے رجوع کیا آپ کی پارٹی نے؟ بالکل کیا، ہم دوبارہ کورٹ میں گئے، ہمارا کورٹ میں کیس چل رہا ہے۔ کورٹ کے حکم کی تو سپریم کورٹ کے احکامات کی توہین کی گئی، انہوں نے 14 نومبر کو الیکشنز، 14 مئی کو الیکشنز کروانے کا انہوں نے آرڈر دیا تھا، تو جس ملک میں سپریم کورٹ کے آرڈرز نہیں مانے جاتے اس میں ذیلی عدالتوں بیچاروں کا کیا حال ہوگا؟ تو آپ کو کتنی امید ہے اب جو جنوری کے آخری ہفتے میں کہا گیا ہے جنرل الیکشن کرانے کا؟ دیکھیں، چاہے یہ جو بھی کریں، جو بھی ٹیکٹک استعمال کریں، یہ ہمیں قید کریں، ہم پہ ایف آئی آرز کریں، ہم سے زبردستی کروائیں، ہمیں الیکشن لڑنے نہ دیں، ہمیں مہم کرنے نہ دیں،
ہم اس کے باوجود میدان میں اتریں گے, ہم اس کے باوجود مقابلہ کریں گے, اور اس کے باوجود اس پورے نظام کو انشاءاللہ ہرا کے دکھائیں گے. نہیں تو آپ بغیر مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابی کمپین چلائے بغیر بھی انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں اور آپ کو امیدیں ہیں کہ جیت بھی جائیں گے؟ عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں قیدی نمبر 943, اس کے نام پہ ووٹ پڑے گا, اور آپ دیکھیں گے کہ پورا پاکستان, اس دفعہ آپ ٹرن آؤٹ بھی دیکھیں گے اور اس دفعہ آپ لوگوں کا انٹرسٹ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح لوگ نکلتے ہیں اور قیدی نمبر 943 کو وہ ووٹ ڈالتے ہیں. اس وقت کوئی آپ یہ کو بے شک ہم اس وقت عدیل کوئی جس طرح 2018 میں آپ کے جماعت پر خاص طور پر خان صاحب کے حوالے سے لاڈلا کا لفظ استعمال کیا گیا, اس وقت تو کوئی لاڈلا نہیں ہے, لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملی ہوئی ہے, جو آپ کی گلی شکوے الگ, لیکن میں لاڈلے کی بات کر رہا ہوں, لاڈلا تو کوئی نہیں ہے اس وقت. میں تھوڑا سا آپ سے یہاں پہ اختلاف کروں گا. لیول پلینگ فیلڈ کس کو ملی ہوئی ہے؟ یہاں پہ صرف فیلڈ ایک شخص کو ملی ہوئی ہے, اس کا نام ہے نواز شریف. اس کو صرف فیلڈ ملی ہوئی ہے, اس کے کہنے کے مطابق لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے, اس کے کہنے کے مطابق سب سے بڑی جماعت کو کرش کیا جاتا ہے, اس کے کہنے کے مطابق ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو جیل میں ڈالا جاتا ہے. پورا سب کچھ لندن ایگریمنٹ کے مطابق جو ہے وہ اس ملک میں ہو رہا ہے. لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اس وقت. جو 2018 کی آپ بات کر رہے ہیں, اس وقت آپ جو بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے اس وقت لاڈلے تھے, یہ تاثر بھی بالکل غلط ہے, میں اس سے بھی ایگری نہیں کرتا. ہم 2018 میں بھی وکٹم رہے, ہماری کلیئر میجورٹی آنی تھی. اگر ہمارے ساتھ زیادتی نہ کی جاتی, ہمارے لوگوں کو نہ ہروایا جاتا, خواجہ آصف ہار رہا تھا, اس کے ٹیلی فون کال پہ خواجہ آصف کو نہ جتوایا جاتا, رانا ثناء اللہ ہار رہا تھا, رانا ثناء اللہ کو نہ جتوایا جاتا, عابد شیر علی ہار چکا تھا, آپ کے سندھ کے بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں وہ آپ کے ہار چکے تھے, تو اس وقت بھی 15 سے 20 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی ہماری اس وقت بھی کم کی گئی تھی. کراچی میں آرام سے اپنی میجورٹی حکومت جو ہے وہ ہم بنا سکتے تھے. کراچی میں جو سیٹیں کہا جاتا ہے جی, کراچی میں تو خاص طور پہ نوازا گیا, پی ٹی آئی کو سیٹیں ملی, ورنہ MQM جیت جاتی. یہ بھی تاثر غلط ہے. خالد مقبول صدیقی صاحب جو ہے وہ الیکشن ہارے ہوئے تھے, ان کی جگہ جو ہے وہ محمود مولوی صاحب کو ہرایا گیا لیاقت آباد سے, اور اس پہ تو باقاعدہ بعد میں ہماری پارٹی کو یہ کہا بھی گیا کہ اس سیٹ کو آپ پرسو نہیں کریں گے. خالد مقبول صاحب جو ہے وہ MQM پاکستان کے لیڈر تھے, اس لیے ان کو وہاں سے جتوایا گیا. اس طرح کی اور آپ کہیں میں آپ کو نام جو ہے وہ بتانا شروع کروں گے کہاں کہاں جو ہے وہ. اچھا, اس وقت جو صورتحال ہے اس کے باوجود بھی آپ کراچی میں جتنی سیٹیں آپ نے حاصل کی تھیں قومی اور صوبائی میں, کتنی امید ہے آپ کو ان تمام حالات کے باوجود دیکھتے ہوئے بھی کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں جنوری کے آخری ہفتے میں تو وہی صورتحال 18 والی سیٹیں واپس لے لیں گے آپ لوگ اس الیکشن میں, یا لگتا ہے آپ کو اب حالات وہ نہیں ہے کہ سیٹیں اتنی آ سکیں ہمارے پاس؟ دیکھیں 18 سے زیادہ سیٹیں لیں گے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں قیدی نمبر 943, وہ اس وقت ملک کے سب سے مقبول لیڈر ہیں. ان کی پاپولیرٹی 80-85% پر ہے, جو تاریخ میں کبھی کسی پاکستانی لیڈر کی اتنی پاپولیرٹی نہیں ہے. نہ جو ہے وہ جتنے آپ سرویز کروا لیں, جتنے آپ جو ہے وہ کروا لیں, سب میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سب سے میجورٹی جماعت ہے اس وقت ملک کی. سر کراچی میں تو 2018 سے زیادہ سیٹیں لیں گے. کراچی میں تو عدیل آپ ہیں یا جدون, شاہنواز جدون, اس کے علاوہ تو آپ کے لوگ نظر ہی نہیں آ رہے کہاں ہیں. بھائی وجہ آپ کو بتا دی نا میں نے, فیک FIRs ہیں, 5 FIRs میرے اوپر ہیں دہشت گردی کی. اب آپ بتائیں کہ کیسے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ باہر نکلیں. یعنی آپ بھی الیکشنز کے دنوں میں آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ. یعنی آپ بھی روپوشی کی زندگی گزار رہے ہیں آج کل؟ جی بالکل, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. عدالتوں سے انصاف ملتا نہیں ہے, عدالتوں میں ضمانتیں کروانے چاہیے, وہاں سے اریسٹ ہو جائیں گے. تو اس سے بہتر تو یہی ہے کہ فی الحال جو ہے وہ آرام سے بیٹھ کر حالات الیکشنز کا انتظار کیا جائے. اور اندرون خانہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھرپور تیاریاں بھی ہیں آپ کی, جیسے الیکشن ہوگا تو آپ کے لوگ باہر آئیں گے, نہ صرف آئیں گے بلکہ ووٹ بھی دیں گے, بلے پہ نشان بھی لگائیں گے. آپ انشاءاللہ الیکشنز اناؤنس ہونے دیں, آپ تحریک انصاف کی کراچی میں ایکٹیویٹیز بھی دیکھیں گے, اور آپ لوگوں میں ہماری جو ہے وہ ہمارے لیے PTI کے لیے جنون بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. وہ جو UC چیئرمینز تھے آپ کے 29-30 جن کے بارے میں کہا گیا کہ جو گھروں سے نکلے نہیں جان بوجھ کے ووٹ دینے, تو ان سے کیا ان کو سب کو نکال دیا گیا پارٹی سے؟ جی ان کو نکال دیا گیا ہے, لیکن وہ جو ہے گھروں سے نکلے نہیں تھے, وہ گھروں سے اٹھ گئے تھے اور وہ برآمد ہوئے تھے پیپلز پارٹی والوں کے پاس سے. اسی طرح ہی ہے کہ کوئی پولیس عثمان ڈار صاحب کو پولیس نے اٹھایا, وزیر داخلہ نے ایکسیپٹ کیا, اور وہ جو ہے وہ برآمد ہوئے کسی میڈیا اینکر کے گھر سے.
اسی طرح گوادر سے جو ہے وہ فاروق حبیب صاحب پولیس نے ان کو وہاں سے اٹھایا ایجنسیز نے, اور وہ برآمد ہوئے کسی پولیٹیکل پارٹی کے دفتر سے. وہ تو تو اسی طریقے سے لوکل باڈیز الیکشن میں بھی ہمارے لوگ جو ہے وہ سر یہ جن کے نام آپ سے لے اٹھے رہے تھے. ہیں, عثمان ڈار کا آپ نے نام لیا, فاروق حبیب صاحب کا نام لیا, یہ سارے ٹی وی پر آ کر تو حشاش بشاش اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں اور ہمارے 9 مئی کی مذمت نہ صرف کرتے ہیں بلکہ یہ تو خان صاحب ملوث ہیں اس میں. ہاں وہ کیا کریں گے بیچارے. آپ کو خدا میں اللہ نہ کرے آپ پر یا مجھ پر ایسا وقت آئے اگر ہمیں کوئی اٹھا کے لے جائے گا, اور جن حالات میں شیخ رشید صاحب کو رکھا گیا اور جن حالات میں عثمان ڈار صاحب کو رکھا گیا, جو ان کے ساتھ کیا گیا, جو ان کی فیملی کے ساتھ کیا گیا, جو ان کے بچوں کے ساتھ کیا گیا, جو ان کے کاروبار کے ساتھ کیا گیا, تو آپشن کیا بچتا ہے انسان کے پاس؟ شیخ صاحب تو وہ یہی آگے کہے گا. وہ تو اسمارٹ, وہ تو یہ لیڈرز تھے کہ جنہوں نے 9 مئی کی مذمت بھی کی, 9 مئی کا جو ہے ایکسیپٹ بھی کیا. مجھے اٹھائیں گے تو میں تو 9/11 بھی ایکسیپٹ کر لوں گا, وہ بھی میں نے کیا تھا. میں تو 26/11 بھی ایکسیپٹ کر لوں گا. کیا کریں گے ہم بیچارے. شیخ صاحب نے تو خیر کہا وہ تو چلے پہ گئے ہوئے تھے نا تبلیغ پر. ہاں شیخ صاحب کے انٹرویو سے سب واضح ہو گیا تھا نا, جس طرح وہ نوٹس ڈھونڈ رہے تھے. شیخ صاحب نے اپنی پوری سیاسی تاریخ میں کبھی نوٹس کو دیکھ کے انٹرویو نہیں دیا, تو اس دن وہ ڈھونڈ رہے تھے بیچارے کہ کہاں کیا لکھ کے دیا گیا ہے جو بولنا ہے. اچھا چلیں آخری سوال جاتے جاتے, اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں عمران خان صاحب جیل میں ہیں, اگر یہ ضمانت ان کی نہیں ہوتی سائفر کے حوالے سے, ظاہر دوسری تو معطل ہو چکی سزا توشہ خانہ کے حوالے سے, اور خان صاحب جیل میں ہی رہتے ہیں, تو باقی جو لوگ ہیں خاص طور پر شفقت محمود جیسے لوگ جو باہر ہیں اور آزاد ہیں وہ بھی مہم چلاتے نظر نہیں آ رہے, تو اسی طرح پھر بغیر مہم کے ہی انتخابات میں حصہ لیں گے آپ کی پارٹی؟ دیکھیں خان صاحب اس وقت جیل میں, اور خان صاحب کی زندگی کو شدید خطرات ہیں. ان کے اوپر 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں متعدد اٹیمپٹس اس سے پہلے ہو چکے ہیں. ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہے. اور میری دعا ہے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھنے والے اللہ سے, ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ رکھنے والے اللہ سے, اور یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر زندہ رکھنے والے اللہ سے میری دعا ہے کہ ان کو اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ سلامت رکھیں, ان کو لمبی زندگی دیں. ان کی زندگی کو ابھی بھی خطرات ہیں, اور وہ یہ خدشات کے اظہار بار بار کر رہے ہیں کہ ان کو سلو پوائزننگ جو ہے وہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جیل کے اندر. تو میری یہ جو ہے وہ اپیل ہے اور میری یہ گزارش ہے کہ نہ یہ 70 کی دہائی ہے, نہ 80 کی دہائی ہے, اور نہ عمران خان ذوالفقار علی بھٹو ہے, اور نہ پاکستانی قوم نے عمران خان کو اس طرح سے چھوڑا ہے جس طرح اس وقت کی ہماری جنریشن نے ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر گیو اپ کر دیا تھا. تو اس دفعہ کی جو قوم ہے, لمز یونیورسٹی میں ہم نے دیکھ لیا نوجوانوں کو, پاکستان میں ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں سرویز کے اندر کہ کس طرح لوگ جو ہے وہ اس وقت کس موڈ میں ہے, کس اس میں ہے. تو میرے خیال سے اس طرح کا کوئی ایسی کوشش جو ہے وہ اس ریاست کے مستقبل کو تاریکی میں دھکیلنے کے مترادف ہوگی, اور اس طرح کی کوئی کوشش جو ہے وہ نہیں کی جانی چاہیے. عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کس طرح ان کی ضمانتیں مسترد ہو رہی ہیں, کس طرح ان کے کیسز کو دبا کے بریگیڈیئر عامر فاروق صاحب جو اسلام آباد کے چیف جسٹس ہیں وہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں, اور دوسری طرف جو ہے وہ نواز شریف کو کس طرح سے ریلیف مل رہا ہے. تو میرے خیال سے یہ تماشا بند ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ جو یہ حالات جو ہیں یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں, سب کو لیول پلین پر ملنی چاہیے. جی جی میں کی بات کی کہ تحریک انصاف کے لیڈرز مہم کے لیے باہر نہیں نکل رہے, تو آپ اپنی میڈیا کے دوستوں کو اگر فالو کرتے ہیں تو خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے ورکرز روزانہ کی بنیاد پر نکلتے ہیں. نہیں میں نے جن کا نام لیا ان کا جواب نہیں دیا آپ نے. دیکھیے ایسے تو فضل الرحمان صاحب سے بھی آپ کا وقت ملا ہے, ایسی میں وہ بات نہیں کر رہا. شفقت محمود جیسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو جن پہ کیسز بھی نہیں ہیں اور پی ٹی آئی میں موجود بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی کوئی خاص ایکٹیویٹی نہیں نظر آ رہی ان کی. میں آپ سے یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ لاہور میں ہم نے کانا میں ایک کارنر میٹنگ رکھی, وہاں ہمارے 50-60 لوگ جو ہے وہ اریسٹ کر لیے گئے, اور جہاں پہ رکھی گئی اس کے اوپر مقدمے کیے گئے, اس کے کاروبار کو نقصان پہنچایا گیا, اس کا گھر توڑ دیا گیا. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اچھا اس وقت جو عدیل سچویشن ہے باہر نکلیں گے اس میں, اس وقت جو سچویشن ہے اس میں نے یہ ایک بات بڑی نوٹ کی کہ اس وقت ظاہر ہے پی ٹی آئی کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوا 9 مئی کے بعد سے, ایک شخص ہے جو لندن سے بیٹھ کر آپ کے حق میں باقاعدہ روزانہ بات کر رہا ہے. میں بات کر رہا ہوں الطاف حسین صاحب کی. وہ ٹویٹس کر رہے ہیں خان صاحب کے حق میں, آپ کی پارٹی کے حق میں غلط ہو رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ. کیا کوئی ان کے ساتھ بھی کوئی بات ہوئی ہے آپ لوگوں کی؟ دیکھیں الطاف حسین صاحب جو ہے وہ اس ملک کے
اچھا جی، عدیل ہمارے ساتھ موجود، سیاہ سگنل کا کچھ ایشو ہوا ہے، بات کر رہے تھے، بڑا اہم سے سوال کیا تھا اور جن شخصیت کے بارے میں نے نام لیا تو اس کے بعد سگنل چلے گئے اور وہ جواب ان کا کمپلیٹ نہیں ہو سکا. ہم چاہ رہے تھے جا کے اس پہ بھی بات کی جائے کہ یہ سیاست میں جو تبدیلیاں آتی ہیں کہ جناب اچانک کوئی کل کے دشمن آج کے دوست ہو جاتے ہیں، آج کے دوست وہ کل آپ کے دشمن بن جاتے ہیں. جس طرح میں نے جہاں سے پروگرام کا آغاز کیا تھا کہ زرداری صاحب اس وقت مسلسل تنقید کر رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی تنقید کر رہے ہیں، ان کی پارٹی مسلسل تنقید کر رہی ہے نون لیگ پر، جن کے ساتھ ابھی چند ماہ قبل تک وہ حکومت میں شامل تھے، وزیر خارجہ تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب. اور آصف علی زرداری صاحب خود تسلیم کر رہے ہیں اس بات کو کہ میں نے وزیر اعظم بنایا تھا شہباز شریف کو، اور لیکن وہ ناکام رہے ہیں. اور پھر یہ بھی کہا کہ صاحب کا حکومت یعنی پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی وہ عوام کو ریلیف دینے میں بھی ناکام رہی ہے. یہ بڑی بات ہے اور یہ الیکشن سے پہلے بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. اسی سلسلے میں میں نے یہ سوال رکھا تھا عدیل کے سامنے بھی، جس پر گفتگو کمپلیٹ نہیں ہو سکی ہماری آن ایئر ان سے. عدیل آواز اگر آ رہی ہے تو کمپلیٹ کیجیے گا. سگنل ایشو تھا وہ الطاف حسین صاحب کے حوالے سے، میں نے کہا وہ مسلسل خان صاحب کے حق میں، پی ٹی آئی کے حق میں بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. حالانکہ ماضی میں تو آپ دونوں آمنے سامنے ہوا کرتے تھے اور بہت کچھ کہا گیا ایک دوسرے کے بارے میں. لیکن الطاف حسین صاحب کی سیاست سے جو ہے وہ ہمیں ان کی سیاست میں جو دہشت گردی کا عنصر تھا، جو کراچی کے اندر بتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردی اور ٹیررزم تھی، ہمارا ان سے اختلاف اس پہ تھا. اگر ان کی سیاست سے دہشت گردی اور یہ جو ٹارگٹ کلنگ اور بتہ خوری والی ایلیمنٹس اگر نکال دی جائے تو ان کی جماعت بھی جو ہے وہ مڈل کلاس سے نکلی ہوئی جماعت تھی، اور ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی مڈل کلاس کی لیڈرشپ تھی. وہ بھی ان کے خلاف جو ظلم و ستم ہوا ریاست کی جانب سے، تو وہ اس میں ٹریپ ہوئے اور انہوں نے ایک الگ رستہ اختیار کیا اور انہوں نے بندوق جو ہے وہ اٹھائی، جس کی ہم اس وقت بھی خلاف تھے اور آج بھی ہم ایسی سیاست کے خلاف ہیں جس کے اندر جلاؤ گھیراؤ یا اب تو ان کی پارٹی نے ان کو مائنس کر دیا نا، تخریب کاری جو ہے وہ ہوں. لیکن الطاف حسین صاحب پہ پاکستان کی عدالتوں کی جانب سے پابندی ہے، اور ان پر جب تک وہ پابندی رہتی ہے تو ہماری ان سے کسی قسم کی کوئی بات چیت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. اور دوسرا، جب تک ان کی سیاست سے وہ جو دہشت گردی کا عنصر ہے وہ الگ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک تحریک انصاف کی ان سے بات چیت نہیں ہو سکتی. اچھا لیکن ان پر پابندی ہے عدالتوں میں، ظاہر ان کے کیسز ہیں لیکن وہ لگ نہیں رہے. لیکن جو گفتگو کر رہے ہیں اس سے شاید شائبہ تھا کچھ لوگوں کو، لیکن وہ آپ کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں اس کو آپ درست تسلیم کر رہے ہیں کہ جی بات تو وہ درست کر رہے ہیں، یا وہ سمجھ رہے ہیں آپ کی نہیں باتیں ابھی بھی وہ غلطی کر رہے ہیں؟ نہیں، بات تو وہ بالکل درست کر رہے ہیں. کسی بھی ملک میں اگر آپ ملک کی دیکھیں، یہ چیز بڑا سمجھنا ضروری ہے کہ کسی بھی ملک کی جو سلامتی ہوتی ہے، اس کی جو نیشنل سیکیورٹی ہوتی ہے، کسی بھی ملک کی کوہیژن کے لیے، کسی بھی ملک کو اکٹھا رکھنے کے لیے وہاں کی جو نیشنل جماعتیں ہوتی ہیں وہ اپنا رول پلے کرتی ہیں. اور کسی بھی ملک میں نیشنل جماعت کے خلاف جانا، نیشنل جماعت کو ڈسمینٹل کرنے کی کوشش کرنا، قومی لیڈر کو دیوار سے لگانے کی کوشش کرنا، یہ کبھی بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہو سکتا. یہ ہمیشہ ملک میں جو ہے وہ اس میں جو ملک میں نفرتیں، ملک میں انتشار، ملک میں افراتفری اس کو بڑھائے گا. اس سے ملک کو حاصل کچھ نہیں ہوگا سوائے نقصان کے. اچھا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں، جی کمپلیٹ کیجیے. بالکل درست کر کہ کسی بھی ملک میں کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف جو ہے وہ اس قسم کا ظلم، اس قسم کی بربریت، اس قسم کی ریاستی دہشت گردی، اس قسم کا دیوار سے لگانا جو ہے یہ کسی صورت جو ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں میرے خیال سے عدالتوں کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جہاں خان صاحب پر جس طرح میڈیا پہ پابندی لگی، اس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان پہ بھی پابندی، الطاف حسین پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے بلکہ ان کو بھی اجازت ہونی چاہیے سیاست کرنے کی. ان کو دہشت گردی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، ان کو ٹارگٹ کلنگ کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، ان کو بھتہ خوری کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ان کو سیاست کی جو ہے وہ اجازت جو ہے وہ ہونی چاہیے اگر وہ اپنے آپ سے یہ ایلیمنٹ سلیکٹ کر لیں تو. بہت شکریہ. عدیل ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے، سینئر رہنما ہیں اور سابق ممبر ہیں سندھ اسمبلی. ان کی گفتگو آپ نے سنی، خاص طور پر الیکشن کے حوالے سے اور جو انتخابی مہم کے حوالے سے. انہوں نے کہا جی ہم چلانے نہیں دیے جا رہے، ان کا موقف ہے، اور لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، صرف نواز شریف کو نوازا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ بھی انہوں نے کی کہ جی الیکشن میں بھرپور طور پر حصہ لینے کو پی ٹی آئی تیار ہے. اور جس طرح نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ وہ انتخابات میں حصہ لے بھی سکتے ہیں، ووٹ بھی مانگ سکتے ہیں، مہم بھی چلا سکتے ہیں. یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن پر امید ہے پی ٹی آئی والے کہ جناب الیکشن میں حصہ لیا ان کی پارٹی نے، بغیر الیکشن مہم چلائے بھی تو لوگ ان کو ووٹ دیں گے. ان کا یہ گمان ہے اور یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ کس حد تک درست سوچ رہے تھے یا غلط فہمی تھی ان کو.
آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت. ملنے کے بعد.